نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو اس لیے زمین پر پیدا فرمایا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دار فانی میں جاری اور ساری فرمایا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں سچی قدس و مقدس پر، جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی رشد و ہدایت کا بندوبست فرمایا. محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں آپ کو اس کائنات میں پیدا کیوں کیا، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے. اللہ نے اس مقصد کو واضح کیا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور اسلام کی بنیادی 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. یہ 5 بنیاد ہے. اگر ان میں سے ایک بھی بنیاد کا ہم نے انکار کیا تو ہمارا تعلق اسلام سے نہیں رہ جاتا ہے. انہی 5 بنیاد میں سے آج ایک بنیادی رکن جو ہے حج، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ حج کے مسائل اور حج کی فرضیت کے تعلق سے آپ کے درمیان کچھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج میں 5 نکات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. سب سے پہلے حج کس کو کہتے ہیں، دوسری چیز حج کے ثمرات کیا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، تیسری چیز حج کی شروط کیا ہے، چوتھی چیز حج کیسے کرے، اور 5ویں چیز میرا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا اس کی کیا علامتیں ہیں. سب سے پہلے حج کس کو کہتے ہیں؟ حج کا لغتاً معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا. کسی بھی شے کا اگر ہم ارادہ کرتے ہیں اسے قصد کہا جاتا ہے. لیکن اصطلاح میں
حج کہتے ہیں کہ انسان خالص اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے بیت اللہ کا زیارت کرنے کی نیت کرے، اسے حج کہتے ہیں۔ اور حج ایسے کرنا ہے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے، اور جس طریقے سے اللہ کے رسول نے حج کرنے کے طریقے کو بتلایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج کے جو مناسک ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو۔ تو حج میں جو جو کام اللہ کے رسول نے کیا ہے اور جن کاموں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے، اگر ہم اس نیت کے ساتھ وہاں جاتے ہیں کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے حج کیا ہے، جہاں جہاں جس جس مقام پر جو جو ارکان ادا کیے ہیں، میں بھی اتنا ہی کروں گا جتنا کہ نبی نے کیا ہے، اگر اس طریقے کا ارادہ ہے تب تو آپ حج کرنے کے لیے ضرور جائیں۔ لیکن اگر ارادہ یہ ہے کہ نہیں، میں اپنے جذبات میں آ کر کے، اپنے شوق، اپنی رغبت کے مطابق وہاں جا کر کے اپنی طرف سے تمام ارکان کو ادا کریں گے، تو میرا مشورہ ہے کہ پھر ایسے شخص کو حج نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا پہنچے تو مینا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر 5 وقت کی نماز ادا کی، اور آپ نے وہاں قصر کیا۔ حدیث ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنن رکعتین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 2 رکعتیں ادا کی۔ وصلیت مع ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بمنن رکعتین، صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق کو بھی اور حضرت عمر فاروق کو بھی رضی اللہ تعالی عنہما کو مینا میں 2 رکعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے ان کے پیچھے 2 رکعتیں نماز ادا کی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر حاجی حج کرنے کے لیے جائے، جب مینا پہنچے تو انہیں 2 رکعتیں ادا کرنی ہے، یعنی ظہر بھی 2 پڑھنا ہے، عصر بھی 2 پڑھنا ہے، مغرب میں قصر نہیں ہے تو 3 پڑھنی ہے، عشاء 2 پڑھنی ہے، اور فجر 2 ہی ہے۔ اور اگر کوئی شخص وہاں جا کر کے کہتا ہے کہ نہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم 4 پڑھیں گے، ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے، ہم 4 پڑھیں گے، تو ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اللہ کے رسول کے طریقے کے خلاف اگر جو عمل کیا جائے گا، وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، وہ عمل مردود ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں 2 رکعتیں ادا کی۔ اب یہ ہندوستان سے حاجی اگر حج کرنے جائے اس کے لیے بھی، اور جو مکہ میں رہ کر کے حج کرتا ہے، مکہ کا باشندہ ہے، اس کے لیے بھی 2 ہی رکعتیں نماز ادا کرنی، 4 نہیں ادا کر سکتے آپ۔ بعض لوگ کرتے ہیں، جاتے ہیں 4 رکعتیں نماز ادا کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ حدیث کے آئینے میں اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے، عمرہ کے تعلق سے بشارتیں سنائی ہے، خوشخبریاں دی ہیں۔ حج کے ثمرات کیا ہے اس کے تعلق سے اگر حدیث دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، انسان ایک عمرہ کرتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو اس کے درمیان میں جو گناہ ان سے سرزد ہوا ہے، اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں، یعنی عمرہ کی برکت کی وجہ سے جزا کے طور پر اللہ ان دونوں عمروں کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما۔ آگے فرمایا اللہ کے نبی والحج المبرور، اور وہ حج جو قبول ہو چکا ہے، جو اللہ کے نزدیک مقبولیت کا درجہ حاصل کر لیا، لیس لہ جزاء الا الجنہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جنت کے۔ حج مبرور وہ حج جو سنت کے مطابق کیا گیا ہو، حج کے دوران کسی قسم کا
کوئی بھی گناہ سرزد نہ کیا ہو، ایسا حج حج مبرور کہلاتا ہے۔ اور اس حج مبرور کی جزا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سوائے جنت کے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کہ جس شخص نے حج کیا فلم يرفث، کسی گناہ کا کام نہیں کیا، ولم يفسق، کوئی فسق و فجور نہیں کیا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کوئی جنگ و جدال نہیں کیا، تو رجع کیوم ولدته امه، تو ایسا شخص حج کر کے ایسے لوٹتا ہے جیسا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہے، ایک دم پاک و صاف ہو کر کے ایسا شخص وہاں سے یعنی مکہ سے اپنے وطن کی طرف روانگی کرتا ہے۔ حج کے ثمرات یہ ہیں۔ ایسے تو حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا بار بار عمرہ کرو، بار بار حج کرو۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمَا يَنْفِعَانِ الْفَقْرُ وَالذُّنُوبُ، بار بار جو شخص عمرہ کرتا ہے، بار بار جو شخص حج کرتا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے رزق میں کمی پیدا کر دے گا، اس کے نتیجے میں آپ کو بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے درمیان سے فقیری کو ختم کر دے گا، اس کی کمر کو توڑ دے گا۔ بار بار جو شخص عمرہ کرتا ہے یا حج کرتا ہے تو اس شخص کے لیے اللہ رب العالمین فقیری کو، غریبی کی کمر توڑ دیتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ امیر بنا دیتا ہے۔ دوسرا، گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، یہ نتیجہ ہے۔ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجلوا الی الحج، انسان کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ ایک ماحول بن چکا ہے وہ یہ کہ انسان جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے تب جا کر کے حج کرنے کی تیاری کرتا ہے۔ نبی نے فرمایا حج جیسے فرض ہوا تمہارے اوپر میں جا کر کے حج کر لو، تعجلوا الی الحج، حج کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہو تمہیں یقین ہے کہ تم ابھی 1 سال تک زندہ رہو گے، 2 سال تک زندہ رہو گے، یا تم کسی ایکسیڈنٹ میں ہی مرو گے، یا تمہارے اوپر چھت گرے گی تبھی مرو گے؟ نہیں، اللہ رب العالمین جو موت تمہیں وہاں دے سکتا ہے وہی موت تمہیں یہاں بھی دے سکتا ہے، یہ اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے جب اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا، تم نے استطاعت رکھ لی کہ ہم حج کر سکتے ہیں، تو تمہیں چاہیے کہ فوراً وہاں جا کر کے حج کریں۔ تعجلوا الی الحج، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حج کرنے میں جلدی کرو۔ اور بڑھاپے کی عمر میں جا کر کے انسان حج کرتا ہے، صحیح سے مناسک کو ادا نہیں کر پاتا، طواف نہیں کر پاتا، صفا اور مروہ کی سعی نہیں کر پاتا ہے۔ انسان کے پاس جسم میں طاقت ہوتی ہے تو انسان ہر ارکان کو خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتا ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ حج کرنے میں جلدی کرے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ لقد حممت ان ابعث رجالا الى هذه الانصار لينظر، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ آدمیوں کو بھیجوں ان لوگوں کی طرف جنہیں اللہ رب العالمین نے حج کرنے کی طاقت دے رکھی ہے اور پھر بھی وہ حج کرنے میں تاخیر کرتا ہے، میں لوگوں کو جا کر کے بھیجوں تاکہ وہ پتہ کرے، لینظر، تاکہ وہ دیکھے جا کر کے کہ حج فرض ہونے کے بعد بھی اگر یہ شخص حج نہیں کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اسے جزیہ وصول کرے، اسے جزیہ وصول کرے، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہے۔ بڑا سخت جملہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر اللہ رب العالمین نے استطاعت دی ہے تو فوراً جا کر کے بیت اللہ کا طواف کرے اور جو مناسک حج ہیں اسے ادا کرے۔ اب تیسری چیز یہ کہ حج کن لوگوں پر فرض ہیں۔
حج فرض ہونے کی 7 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ جو حج کرنے والا ہے وہ شخص مسلمان ہو، اس لیے کہ کافر اور مشرک پر حج فرض نہیں ہے۔ جو شخص اسلام کو قبول ہی نہیں کیا تو وہ حج کرنے کے لیے مکلف ہی نہیں ہے۔ اور مشرک اسے کہتے ہیں جو یہ جانتا ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ شرک پر مبنی ہے، قبر پر جا کر کے سجدے کر رہا ہے، غیر اللہ کو اپنی حاجت روا اور اپنی مشکل کشا کے لیے اسے مانگتا ہے، ایسا شخص شریعت کی نگاہ میں مشرکانہ عمل کرتا ہے، تو حج ان پر بھی فرض نہیں ہے۔ اگر وہ حج کرنے جانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے شرک اعمال سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اس لیے اگر وہ شرک کرنے کی حالت میں حج کرنے کے لیے چلا جائے تو اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا حج مقبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرک کیا ہوتے ہیں؟ نجس، تو وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، یعنی کہ بیت اللہ کے قریب نہ آئے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص شرک کرتا ہے، جان بوجھ کر کے کرتا ہے، تو ایسا شخص اگر شرک کرنے کی حالت میں جا کر کے حج کر لیتا ہے تو اس کا حج مقبول نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلا شرط جو ہے وہ مسلمان ہو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، کہ وہ شخص آج کے بعد حج نہیں کرے گا جو مشرک ہے، اور وہ شخص بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا جو ننگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے قبل لوگ بیت اللہ کا طواف ننگے کیا کرتے تھے۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، اور جب مکہ پہنچتے تھے تو ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا تھا کہ جہاں اللہ رب العالمین نے مسجد حرام کو بنایا ہے، بیت اللہ کو بنایا ہے، وہاں کے لوگ بڑے پاکیزہ ہیں، ان کی بڑی تعظیم کرتے تھے، لوگ بڑا احترام کرتے تھے۔ تو وہ لوگ جو کپڑے لے کر کے آتے تھے انہیں اتار دیتے تھے، اور مستعار لیتے تھے مکہ والوں سے، ادھار میں کپڑا لیتے تھے، تو جن کو مل جاتا تھا تو وہ کپڑے پہن کر کے طواف کرتے تھے، اور جنہیں نہیں ملتا تھا وہ ننگے ہی طواف کرتے تھے، اس لیے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ ہمارے کپڑے نہ جانے کیسے ہیں، نہیں ہیں، اس لیے ہم پاک و صاف ہو کر کے بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آج کے بعد سے کوئی بھی شخص جو مشرک ہے وہ حج نہیں کرے گا، اور جو ننگا ہے وہ بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ دوسری شرط ہے العقل، عقل مند ہونا۔ جس کے پاس عقل نہیں ہے وہ حج کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مناسک کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ کے سامنے کیا مانگ رہا ہے، کون سی نمازیں پڑھ رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں۔ تو عقل مند نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم ثلاث، 3 لوگوں سے اللہ رب العالمین نے قلم اٹھا لیا، یعنی وہ مرفوع القلم، اللہ رب العالمین اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا، اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ سب سے پہلا شخص ہے عن النائم حتی استيقظ، جو انسان سویا ہوا ہے اس سے قلم اٹھا لیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے۔ دوسرا شخص ہے وعن الصبی حتی یشیب، بچہ اگر کچھ بھی کرے تو اللہ رب العالمین اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ جوان ہو جائے۔ اور تیسرا شخص ہے وعن المعطوف حتی یعقل، وہ شخص جس کے حواس باختہ ہو گئے، مجنون ہو گیا، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اسے پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، حتی یعقل، یہاں تک کہ جب وہ عقل مند ہو جائے۔ 3 شخص مرفوع القلم، تو یہ 3 شخص کے اوپر میں حج فرض نہیں ہے، لیکن شرط کیا لگائی گئی ہے؟ سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے۔ اسی طریقے سے بچہ جب جوان ہو جائے، اور بدحواس آدمی جس کے حواس باختہ ہو چکے، مجنون آدمی، یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے، تب جا کر کے ان کے اوپر میں حج کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ تیسرا شرط بالغ پر، ابھی بات آ گئی حدیث کے اندر میں کہ بچے پر حج فرض
نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان بالغ ہو جائے تو اس پر حج کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے۔ بچے پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، روحہ ایک مقام ہے، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ایک عورت نے اپنے بچے کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا علی ھذا حج، کیا اس بچے کے لیے حج ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، ہاں اس بچے کے لیے حج ہے، لیکن آگے کیا فرمایا؟ وَلَكِ أَجْرٌ، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ یعنی اگر بچہ حج کرتا ہے، ماں باپ لے کر حج کے لیے جاتے ہیں، تو اس بچے کو اجر نہیں بلکہ اس کے والدین کو اجر سے نوازا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ایما صبی حج ثم بلغ الحنظ فعلیہ ان یحج، یعنی بچے پر حج فرض نہیں ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ اگر کوئی بچہ بچپن میں حج کر لیا اپنے والدین کے ساتھ اور بالغ ہونے کے بعد اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو بچپن میں کیا ہوا حج اس بچے کے لیے کفایت نہیں کرے گا، اس کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، اس بچے کو دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔ چوتھی چیز، آزاد غلام پر حج فرض نہیں۔ بالکل وہی معاملہ ہے جو معاملہ بچے کا ہے۔ آج کے دور میں تو شاید غلام مفقود ہے، کسی کے پاس غلام تو موجود نہیں ہے، لیکن مسائل ہے جو قیامت تک کے لیے۔ تو آزاد پر فرض ہے حج، غلام پر حج فرض نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما عبد حج ثم اعتق، اگر کوئی غلام حج کر لیتا ہے پھر اسے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ غلام ہونے کی حالت میں اگر وہ آدمی حج کر لیتا ہے پھر اسے آزاد کر دیا جاتا ہے تو فعلیہ ان یحج حجۃ اخری، آزاد ہونے کے بعد اگر وہ آدمی پھر سے صاحب مستطیع ہو جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ دوسرا حج کرے، اس لیے کہ وہ غلامی میں کیا ہوا حج تمہارے لیے کفایت نہیں کرے گا۔ یہ چوتھا شرط۔ پانچواں، استطاعت ہونا۔ آج مسلمانوں کی کیفیت ایسی ہو چکی ہے کہ نیکی کرنے کے لیے بھی چوری کرتے ہیں، گناہ کا کام کرتے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہو نہ ہو، علم ہو نہ ہو، بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کے لیے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد 2 مہینے چوری چھپے ادھر ادھر رہتے ہیں، اور جب حج کا موسم آتا ہے تو حج کر کے چلے آتے ہیں۔ یہ حج اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ اللہ نے تمہیں مکلف ہی نہیں بنایا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کے نفس سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا ہے۔ جتنا بوجھ تم اٹھا سکتے ہو اللہ رب العالمین نے اتنا ہی کا مکلف تمہیں بنایا ہے۔ یہ چوری چھپے رہ کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں کہ تم کس نیت کے ساتھ حج کر رہے ہو۔ اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت نہیں بنایا ہے تو عمرہ پر اکتفا کریں۔ اس طریقے کی جو کیفیت ہے وہ انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حج کے موسم میں جا کر کے بھیک مانگتے ہیں اور ساتھ میں حج بھی کر لیتے ہیں۔ اب بتائیں کہ وہ بھیک مانگ کر کے حج کر رہے ہیں، نیت کیا ہے بھیک مانگنے کی، پھر حج کر لیا آپ نے، تو اللہ کے یہاں وہ حج کیسے مقبول ہوگا؟ یہ بات ایسے ہی نہیں، تحقیق شدہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں۔ کئی ایسی جگہ ہے جہاں کے لوگ صرف اسی نیت سے وہاں جاتے ہیں تاکہ میں وہاں جا کر کے حج کے موسم میں بھیک مانگوں گا اور حج بھی کر لیں گے۔ ایک تیر سے 2 نشانہ۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کا حج قبول نہیں کرتا ہے۔ استطاعت ہونی چاہیے انسان کو کہ انسان اپنے وطن سے لے کر بیت اللہ تک جانے کے اخراجات کا اگر متحمل ہے، وہ خرچ کو برداشت کر سکتا ہے، پھر وہاں سے واپس آنے تک اپنے بال بچوں کے لیے اتنا رکھ کر کے جاتا ہے کہ اس دوران اس کے بچے بھوکے پیاسے بھیک نہ مانگ سکیں، تو پھر ایسا شخص حج کرنے کے لیے جائے۔ ایسے شخص پر اللہ رب العالمین حج کو کیا کرتا ہے؟ فرض کرتا ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو نہیں جائیں۔
اس پر اللہ رب العالمین آپ سے کوئی مواخذہ، کوئی پوچھ تاچھ نہیں کرے گا۔ اللہ نے فرمایا نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سفر کے لیے زیادہ راہ چاہیے، اگر زیادہ راہ نہیں ہے تو سفر نہ کرے، اور سب سے بہترین زیادہ راہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اب یہاں ایک چیز یہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں سفر میں کچھ لے کر کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا ہے تقویٰ، اللہ رب العالمین سارے مسائل ہمارے حل کر دیں گے، زیادہ راہ لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا۔ اللہ نے کہا اسباب اختیار کرو، اس کے بعد بھروسہ رب العالمین پر کرو۔ سبب اختیار ہی نہیں کیا اور بھروسہ اللہ پر کر لیا۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑا باندھ کر کے اللہ پر بھروسہ کروں یا کھلا رہ کر کے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا پہلے باندھ پھر توکل کر۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سبب اختیار کرے پھر اللہ پہ توکل کرے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زیادہ راہ اختیار کرے۔ اسلام سے قبل لوگ ایسا ہی کرتے تھے، زیادہ راہ نہیں، جس طریقے سے چاہے وہاں تک پہنچ گئے اور وہاں جا کر کے پھر ایسی کیفیت اختیار کرتے ہیں جو بیان کرنے سے بھی انسان کو شرم اور گھن محسوس ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر مالی استطاعت ہے تو انسان جا کر کے حج کرے، اور استطاعت میں ایک چیز اور شامل کی ہے، جسمانی استطاعت۔ جسمانی استطاعت نہیں ہے تو بھی آپ حج نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت نہیں ہے، آپ طواف نہیں کر سکتے ہیں، صفا مروہ پر سعی نہیں کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ جو دیگر مناسک حج ہیں وہ آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر آپ حج کیسے کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی شیخ کبیر، کہ میرا باپ بوڑھا ہے اور بہت ہی بوڑھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا بہت ہی بوڑھا ہے، اور آگے انہوں نے قید لگائی کہ نہ وہ تو حج کر سکتے ہیں اور نہ ہی عمرہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ سفر کر سکتے ہیں، تو حجی عن ابی کا واعتمرا، تو کیا میں اپنے باپ کی طرف سے حج کروں یا عمرہ کر لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال نعم، آپ اپنے باپ کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، باپ یا ماں کوئی بھی ہو، اس کی طرف سے حج اور عمرہ کر سکتے ہیں، جسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ حج بدل کہا جا سکتا ہے۔ میں نے ابتدا میں ایک بات عرض کی تھی، انسان اگر صاحب استطاعت ہے، وہ حج کر سکتا ہے، تو انسان کو چاہیے کہ جوانی میں جا کر کے حج کرے۔ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت ہی مقبول ہے، اس لیے کہ انسان پورے خشوع کے ساتھ، پورے خضوع کے ساتھ اللہ کی عبادت میں منہمک ہوتا ہے، مصروف ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو جوانی میں جا کر کے، اور جوانی کی جو بھی عبادت ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، ساری عبادات اللہ رب العالمین کو مقبول زیادہ ہوتی ہے، زیادہ پسندیدہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ انسان جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ بوڑھا ہونے کے بعد انسان کوئی بھی ارکان صحیح طور پر ادا نہیں کر پاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص بوڑھا ہو چکا ہے، بعد میں اس کے بچے چاہتے ہیں کہ میں اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرنا چاہیں تو کر سکتا ہے، لیکن اس میں ایک شرط بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا دوران دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا لبیک عن شبرمہ، لبیک شبرمہ، یعنی کہ وہاں جا کر کے نیت کیا ہوتی ہے؟ لبیک حجا، تو لبیک شبرمہ۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا من شبرمہ، شبرمہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا بھائی ہے، میں ان کی طرف سے حج کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنی طرف سے حج کر لیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے اپنا حج نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ پہلے اپنا حج کرو، پھر جا کر کے شبرما کی طرف سے حج کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حج بدل وہی کر سکتا ہے جو پہلے خود اپنا حج کر چکا ہو۔ اگر اپنا حج آپ نے نہیں کیا ہے تو دوسرے کی طرف آپ حج بدل
نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اصول اور یہ شریعت، یہ جو قانون ہے، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حج کے جو مسائل ہیں انسان کو چاہیے ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 مرتبہ چاہے سیکھنا چاہیے، تاکہ ہم حج کرنے کے لیے جائیں تو کسی قسم کی کوئی غلطی مجھ سے نہ ہونے پائے۔ بار بار حج کے مناسک کو سیکھنا چاہیے۔ چھٹی شرط یہ عورتوں کے لیے، اس میں مرد بھی شامل ہیں۔ عورتوں کے لیے یعنی یہ ہے کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اگر بغیر محرم کے آپ حج کرتے ہیں تو اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ بغیر محرم کے آپ سفر نہیں کر سکتے، یعنی کہ حج بھی نہیں کر سکتے۔ جتنے بھی بڑے سے بڑے ارکان کیوں نہ ہو، اگر آپ کے ساتھ محرم نہیں ہے تو آپ مکلف نہیں ہیں۔ محرم رشتہ دار کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم۔ کسی بھی انسان کے لیے یعنی کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تنہائی اختیار کرے کسی غیر محرم کے ساتھ میں۔ اگر اللہ نے فرمایا الا ومعها الا ذو محرم، یہاں تک کہ اس کے ساتھ آپ کا محرم رشتہ دار موجود ہو۔ کوئی بھی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ تنہائی اختیار نہ کرے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ سفر حج ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الا کان ثالثهما شیطان، اس لیے کہ تمہارے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان تمہیں ہر وہ ممکن کوشش کرے گا کہ تمہیں بہکا دے، سیدھے راستے سے بھٹکا دے، اس لیے کہ اس نے تو اللہ سے کہہ کر کے یہ بات آیا ہے کہ میں بنی آدم کو بھٹکاتا رہوں گا۔ اور اللہ کے رسول نے جب خاص حکم ہمارے درمیان حدیث کی روشنی میں موجود ہے، نبی کا فرمان کہ کوئی بھی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، تو انسان کو چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت 3 دن اور 3 رات کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ 3 دن اور 3 رات۔ تیسری روایت میں ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت 2 دن یا 2 رات کا سفر کسی غیر محرم کے ساتھ نہ کرے۔ اس سے بھی آگے صحیح الجامع کی ایک اور روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا 1 رات اور 1 دن کا بھی سفر کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ نہ کرے۔ چوتھی روایت جس نے سارے جو بھی کانا یا کونو کا چکر ہونا چاہیے اس کو ختم کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ 1 برید تک کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے۔ برید کسے کہتے ہیں؟ برید کے تعلق سے جو فیصلہ لیا گیا ہے وہ 12 میل 12 میل تک، یعنی 12 میل کے آگے کا جو سفر ہے وہ کوئی بھی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں آپ کے درمیان یہ قانون کو نافذ کر دیا۔ مختلف تمام روایاتوں کو آپ اکٹھا کریں تو نتیجہ یہ نکل جاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے، جو بھی عورت سفر کرنا چاہتی ہیں حج کے لیے، ان کو چاہیے کہ اپنے ساتھ محرم رشتہ دار کا انتخاب کرے۔ محرم وہ ہے جس کے ساتھ شادی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے باپ، بھائی، چاچا، بھتیجا، بھانجا، یہ سارے وہ رشتہ دار ہیں جو آپ کے محرم ہیں، ان کے ساتھ آپ سفر کر سکتے ہیں۔ شوہر ہے، ان کے ساتھ آپ سفر کریں، اور وہ چاہے سفر حج ہی کیوں نہ ہو۔ اب 7ویں شرط، حج مال حلال سے ہو، مال حرام سے نہ ہو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ حرام مال سے اگر کوئی شخص حج کرتا ہے اس کا حج اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں۔ حج اگر کرنا ہے تو حلال طیب ہونی چاہیے،
اور یہ ہم نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں، بلکہ خود اللہ فرماتا ہے۔ اور اللہ نے مومنین کو تو کہا ہی، ساتھ ہی رسولوں کو بھی کہا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ اور حلال چیز کھائیں، حرام کھانے سے بچیں۔ اور اللہ نے مومنین کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والوں طیب رزق کھائیں، پاکیزہ رزق کھائیں، پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حلال مال اگر آپ کے پاس ہے تب ہی آپ ارادہ کریں بیت اللہ جانے کا، اگر حرام ہے تو آپ بالکل ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ آپ کا پیسہ بھی ضائع، آپ کا وقت بھی ضائع، اور کوئی عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ ایک نام ہے سہل تستری، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین وہ شخص جو حلال کھاتا ہے، حرام سے پرہیز کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود اسے نیکی کے راستے پر لگا دیتا ہے، اور جو شخص حرام کھاتا ہے اللہ رب العالمین اس کو برائی کے راستے پر لگا دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حلال مال کھائے، حرام سے ہمیشہ پرہیز کرے، اس لیے کہ حرام کھانے سے اللہ رب العالمین آپ کی کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرے گا، کوئی بھی عبادت۔ بہت سخت الفاظ ہیں، کوئی بھی عبادت اللہ کے یہاں آپ کا مقبول نہیں ہے اگر آپ حرام مال کھا کر کے عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بہت ہی پیاری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے درمیان رکھتا ہوں۔ پہلے تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ کیا ہے؟ پاکیزہ ہے، پاک ہے، اور پاک کو قبول کرتا ہے، ناپاکی کو اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ اور حرام مال کیا ہے؟ یہ ناپاکی کے زمرے میں شامل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ 3 اشخاص کی دعا اللہ رب العالمین کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ 3 لوگ، اس کی دعا اللہ رب العالمین ہمیشہ قبول کرتا ہے۔ پہلی دعا والد کی، والدین کی جو دعا ہے اللہ رب العالمین اسے رد نہیں کرتا ہے۔ اس لیے جو والدین ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو اگر بد دعا بھی دے تو عبد الرحمن السدیس کی والدہ کی طرح دعا دینا۔ عبد الرحمن السدیس جو خانہ کعبہ کے امام ہیں، وہ جب بدمعاشی کرتے تھے تو بہت پریشان ہو کر کے ان کی ماں نے انہیں بد دعا دی تھی۔ کیا بد دعا دی تھی؟ کہ جا تمہیں اللہ رب العالمین بیت اللہ کا امام بنا دے۔ یہ بد دعا ہے کس کی؟ عبد الرحمن السدیس کی والدہ کی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس ماں کی اس دعا کو بھی قبول کیا، اور اللہ نے انہیں بیت اللہ کا امام بنا دیا۔ تو اگر کوئی والدین ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بچے کو اگر دعا بھی دے تو بہترین دعا دے، تاکہ اللہ رب العالمین اس بہترین دعا کو قبول کر کے اس بچے کو اس مقام تک لا کھڑا کر دے۔ بیکار کی بد دعائیں انسان کو نہیں دینا چاہیے۔ دوسری، مظلوم کی بد دعا، جس شخص پر ظلم ہو رہا ہے، اگر وہ شخص اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیا تو اللہ رب العالمین اس مظلوم کی بد دعا کو رد نہیں کرتا، مقبول کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اور تیسرا، وہ شخص جو سفر میں ہے، یعنی مسافر کی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا ہے۔ اور مسافروں میں بھی دور دراز کا سفر ہو، جسم کے اندر میں تھکاوٹ ہو، بال بکھرے ہوئے ہوں، پراگندہ حالت ہو، اور اس حال میں اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ رب العالمین اس مسافر کی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، پراگندہ حال بھی ہے، مسافر بھی ہے، بال بکھرے ہوئے بھی ہے، دور دراز کا سفر بھی ہے،
اور وہ اللہ کے سامنے ہاتھ کو پھیلائے ہوا بھی ہے اور یا رب کہہ کر کے اللہ کو پکار بھی رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس مسافر کی دعا کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ وَمَطْعَمَهُ حرام وَمَلْبَسَهُ حرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کی غذا حرام کی، اللہ رب العالمین اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کتنی سخت بات ہے یہ۔ کھانا پینا، مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام، انسان کو کھانا پینا اور غذا لباس سب حلال کا پہننا چاہیے۔ اب دیکھ رہے ہیں مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے، لیکن یہ مسافر بھی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے اس کی دعا کو رد کر دیا۔ اور اللہ کو اگر آپ پکاریں گے نا یا رب، تو اللہ رب العالمین، ہم مسافر بھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں بھی رہیں آپ، اللہ کو اگر آپ یا رب کہہ کر کے پکارتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص غسل کر لیتا ہے، وضو بناتا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے یا رب کہتا ہے، اللہ فرشتوں کی جماعت میں کہتا ہے یہ دیکھو یہ میرا وہ بندہ ہے جسے اس بات پر یقین ہے کہ میں گناہوں پر پکڑ کر سکتا ہوں اور میں گناہوں کو بخش بھی سکتا ہوں، معاف بھی کر سکتا ہوں۔ میرے بندے کو اس بات پر یقین ہے، اس لیے تو یا رب کہہ کر کے مجھے پکار رہا ہے، جا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یا رب یہ بہت ہی پیارا جملہ ہے، انسان کو چاہیے کہ دعا کے اندر میں ان لفظوں کا استعمال کرے۔ یا رب، اس لفظ کے ساتھ اگر کوئی اللہ کو پکارتا ہے اللہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا بچہ مجھے رب سمجھتا ہے، پالنہار سمجھتا ہے، اس لیے کہ میں ہی انہیں پال سکتا ہوں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اگر آپ حج کرنے کا ارادہ کریں، زندگی کے تمام مراحل میں آپ حرام کھانے سے پرہیز کریں، لیکن اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا مال طیب ہوگا تو اللہ رب العالمین آپ کے حج کو قبول کرے گا، ورنہ آپ کا حج ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد حج کے بہت سارے اراکین ہیں، انشاءاللہ آنے والے جمعہ کے اندر میں اس کی پوری وضاحت آپ کے درمیان کی جائے گی۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔